بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، چیپٹر نمبر 1 ہے، اور آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹروڈکشن آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا تعارف. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم افراد معاشرہ کی صلاحیتوں کی نمو کا عمل ہے. نمو کہتے ہیں نشوونما، یعنی کہ کسی بھی چیز کو پروان چڑھانا، اور تعلیم کی مدد سے فرد کی خوبیدہ صلاحیتیں یعنی کہ چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ صلاحیتیں سم ٹائمز دب جاتی ہیں، یعنی کہ سامنے نظر نہیں آتی. ان کو نکھارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں برنگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے یا کوئی فرنیچر وغیرہ ہے، اگر ہم اس کو صاف نہیں کریں گے، اس کے اوپر ڈسٹ جم جاتی ہے، مٹی گرد سے وہ فرنیچر کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. تو اس کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو باہر لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح سے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کو نکھارنا پڑتا ہے، اور ان تمام صلاحیتوں کو نکھارا جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی جاتا ہے. تعلیم انسان میں شعور بیدار کرتی ہے. تعلیم انسان میں عقل اور شعور بیدار کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، یعنی کسی بھی چیز سے متعلق جو ہے وہ تعلیم ہی ہمیں آگاہ کرتی ہے. اچھے اور برے کا فرق بتاتی ہے، صحیح اور غلط کا بتاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تعلیم ہی ہمیں یہ شعور دیتی ہے. تعلیم کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ علم سے بنا ہے. اس کے معنی ہے جاننا. اور تعلیم کو انگریزی زبان میں ایجوکیشن کہا جاتا ہے. لفظ ایجوکیشن لاطینی زبان کے دو الفاظ، ایک ایجوکیور ہے، دوسرا ایجوسیر، اس سے مل کر بنا ہے. ایجوسیر کے معنی ہوتے ہیں اظہار کرنا، باہر نکال دینا، یعنی کسی بھی چیز کو ٹو برنگ آؤٹ کرنا. اور ایجوکیور کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی نمو کرنا، یعنی کسی بھی چیز کی پرورش کرنا، اس کو بڑھانا، ٹو برنگ اپ کرنا. تو ایجوکیشن سے مراد یہی ہوتا ہے کہ فرد کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو منظر عام پر لا کر ان کی نشوونما کی جائے. پھر ایجوکیشن کو ہم CCC بھی کہتے ہیں. ایجوکیشن مینس CCC. فرسٹ C کریکٹر ہے، سیکنڈ C کریٹیوٹی ہے، تھرڈ C کانفیڈنس. فرسٹ C کریکٹر. واٹ از کریکٹر؟ کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر کردار کو کہتے ہیں، یعنی کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو فرد کے کردار کو مؤثر بناتا ہے. ایسا کردار جس کے اندر اعلیٰ، اچھی، مہذب صفات پائی جائیں، وہ صفات جس سے معاشرہ قبول کرتا ہو، وہ صفات جو معاشرے کے لیے باعث فخر ہوں. ایسا کردار تعلیم کے ذریعے سے ہی بنتا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ C کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کہتے ہیں تخلیقیت کو. تخلیقیت کیا ہوتی ہے؟ خود سے ذہنی قوتوں کو، ذہنی علم کو استعمال میں لا کر خود سے کسی چیز کو بنانا، خود سے کسی چیز کو تخلیق کرنا، خود سے کسی ٹاپک، خود سے کسی موضوع پر لکھنا. تو یہ بھی ہمیں کریٹیوٹی، تخلیقیت کی جو صلاحیت ہے، یہ بھی ہمیں تعلیم سے ہی ملتی ہے. کانفیڈنس ہے پر اعتمادی. تعلیم کے ذریعے ہی ہم میں خود اعتمادی آتی ہے. تو یعنی کہ پائیدار تعلیم وہی ہوتی ہے، صحیح معنوں میں تعلیم وہی ہوتی ہے جو فرد کے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا کرتی ہے: کریکٹر، کانفیڈنس اور کریٹیوٹی. جس کا کریکٹر بھی اعلیٰ ہو، اچھا ہو، اور کریٹیوٹی کی صلاحیت بھی اس میں ہو، اور اس میں کانفیڈنس ہو. تو پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنسیپٹ آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو ویریئس تھنکرز آف ایجوکیشنس. مفکرین، جو تعلیم کے مفکرین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ تعلیم کو کہتے ہیں کہ مختلف مفکرین جو ہے وہ مختلف انداز میں اس کی تعریف کرتے ہیں.
کچھ مفکرین ایسے ہیں جو تعلیم کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی نشوونما کا عمل ہے، اس سے ذہن کی نشوونما ہوتی ہے، اور بعض مفکرین ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جسمانی نشوونما ہے۔ لیکن کچھ مفکرین ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ تہذیب اور ثقافت کی منتقلی کا عمل ہے، یعنی کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنی ثقافت کو، اپنی ورثے کو دوسری نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تو پھر میں یہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑے سے مفکرین کا بتا دیتی ہوں، جیسا کہ جو ہمارے قدیم مفکرین تھے جن میں سقراط تھا۔ سقراط کہتا تھا کہ تعلیم سچائی، حسن اور خیر جیسے اصولوں کو تلاش کرنے کا عمل ہے، لیکن اس میں ارسطو کہتا تھا کہ تعلیم بچے کی مکمل جسمانی اور اخلاقی نشوونما کا عمل ہے۔ جو جدید مفکرین ہیں وہ کہتے تھے، جس میں جان ملٹن ہیں، جان ملٹن کہتے تھے کہ تعلیم فطری ماحول میں فرد کی صلاحیتیں جو ہیں ان کی نمو کا عمل ہے، اور فروبل کہتا تھا کہ تعلیم زندگی کو خوشگوار بنانے کی تیاری اور زندگی کے صحیح اصولوں سے واقفیت کا عمل ہے۔ پھر جو ہمارے مسلم مفکرین ہیں ان میں ابن خلدون کیا کہتے تھے کہ تعلیم کا مقصد حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور شاہ ولی اللہ کہتے تھے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے فرد میں خیر اور شر کا شعور بیدار کرنا ہے، خیر کو اپنانا ہے اور شر کو دبانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے کہ تعلیم کا مقصد آئندہ نسلوں کے کردار کو پختہ بنانا ہے تاکہ وہ اپنی مستقبل میں ملک اور قوم کی باغ ڈور سنبھال سکیں۔ تو ان ڈیفینیشن سے اب اس تعلیم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ تعلیم کا جو مقصد ہے فرد کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کرنا ہے، وہ تبدیلیاں جسے معاشرہ قابل قبول کرتا ہو۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ ہم کل اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔